کہ اللہ پاک نے پیدائش کے وقت یہ اشارہ فرما دیا کہ جاء الحق زهق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. یہ اشارے تھے. اب قیامت تک الحمدللہ وہ شریعت آئے گی اور وہ سنت آئے گی کہ اس کو مٹانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسی کتاب آئے گی کیونکہ ہر چیز جو ہے منتخب ہوگی جو ہوگی اللہ کے فضل سے. وہ نبی ہیں جس کے لیے ہر چیز اللہ نے منتخب کی ہے. ازواج اللہ نے منتخب کی، اصحاب اللہ نے منتخب کیے، حال اللہ نے منتخب کیے، اور امت اللہ نے منتخب کی. یعنی میرے اور آپ کے انتخاب بھی اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم آپ کو کتنا کمتر سمجھتے ہیں. سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت کے لیے منتخب فرمایا جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. کتنی گریٹ رسپیکٹ اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم پیدا ہوئے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات میں وہ بنا لیتے ہیں، نخرے کرتے ہیں. کتنی وقت ہے کہ ہم پہچانتے نہیں اپنی شان کو، اپنی وقت کو. رشک کریں گی ساری امتیں ہم پر. یاد رکھیں وہ مقام دیا ہے کیونکہ نسبت جو ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کی ولادت کی باتیں بتا رہا ہوں. اعلیٰ درجے کی عبادت بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ساری عبادتوں سے بڑی عبادت جو بتا رہا ہوں آپ کو. چک کے دیکھا سبحان اللہ تو کیا دیکھتی ہوں؟ نبی ہم مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کر. ویلکم کہہ دیا آپ نے. پورا دیکھا ہوئی نہیں ابھی، وہ تو بھاگی ان کی طرف اور دیکھا جن کو تو اسی وقت دیوانی ہو گئی. اور ایک دم انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بچہ، یہ کیسا بچہ ہے؟ اور قسم کھا کے کہنے لگی کہ آج تک میں دائی ہوں، بچوں کو پالتی آئی ہوں، آج تک اتنا حسین اتنا جمیل بچہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. میں فکر پورا کیا تھا تو آمنہ کہنے لگی کہ تو کیا بات کرتی، جب سے میں نے اس کی ولادت دی ہے میں تو اس کے اندر گم ہوں، اس کے حسن کے اندر گم ہوں کہ ہے کیا چیز یہ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ دروازے سے جبریل بولے کہ تم کیا فکر کرتی ہو؟ آواز آ رہی ہے ان کی. میں تو مغرب بھی گیا ہوں، مشرق میں بھی گیا ہوں، زمان میں گیا ہوں، آسمان میں. میری تو عمر اتنی ہے، اب تک میں نے کائنات میں اتنا حسن دیکھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں آیا ہوں. لیکن مجھے سمجھو میں کیوں آیا ہوں. اصل چیز اب یہ سمجھے کہ اتنی بڑی ذات اللہ نے جو بھیج دی اس کا مقصد کیا تھا. اصل چیز یہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں کائنات میں آنے کا. فائدہ اس چیز کیا ہے نا، مقصد کیا ہے نا. میں نہ کوئی عبادت دینے آیا ہوں، نہ میں کوئی خاص چیز دینے آیا ہوں، کچھ نہیں. ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. میں تمہیں وہ مقصد بتا دیتا ہوں، جس نے اس مقصد کو پا لیا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. آج کی رات ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں تو سبحان اللہ ہمیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث شکایت کی، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اتمم حسن الاخلاق. سبحان اللہ، صرف ایک بات کے لیے میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ میں اس دنیا کے اندر آ کر اخلاق کو مکمل کرتا ہوں. اخلاق تو گویا اصلی عبادت جو ہے، اصلی عبادت جو ساری دیکھیں نا، جو مقصد ہوتا ہے سارے اس کے نیچے ہوتی ہیں چیزیں. جب مقصد ہوگا نا سب چیزیں کتنی بڑی نظر آئے، کتنا کچھ ہمیں نظر آئے، لیکن وہ کیا ہوگا اس مقصد کے نیچے ہوگی وہ چیز، اوپر نہیں آ سکتی، اس کے برابر بھی نہیں آ سکتی کیونکہ مقصد اوپر ہوتا ہے ہمیشہ. تو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ مقصد ہے نبی پاک کی تشریف آوری کا. وہ سب سے بڑی عبادت بتائی کون سی ہے جو ساری عبادتوں سے بڑی ہے. اگر
وہ عبادت موجود ہے تو باقی ساری عبادتیں بھی منظور ہیں. اگر وہ عبادت نہیں ہے تو کوئی عبادت بھی مقبول نہیں اور منظور نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اس نقطے کو سمجھ جائے. غلطی کیا کر بیٹھا معاشرہ, شیطان کیا ہم سے کر بیٹھا, اصل عبادت ہمارے نیچے چلے گی, دوسری عبادت میں سارے اوپر آ گئی. تو نتیجہ کیا نکلا اس عبادت کو چھوڑ کے کہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ بھی بیکار کھڈے میں چلے گی. کرنا کیا ہے, اس اصل عبادت کو پڑھنا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو ہمیں کرنے کے لیے بتایا ہے کہ تم نے اس کو کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاق کی درستی کرنی ہے, اصلاح اخلاق ہے. جس کا اخلاق اچھا ہوگا ساری عبادتیں اس کی اچھی ہوتی ہیں. جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ عبادت اس کی کوئی اچھی نہیں. کسی عبادت کا اتنا بڑا انعام نہیں جتنا بڑا عبادت اخلاق کا ہے. یہ بھی یاد رکھنا. جتنا بڑا انعام اور قرب الہی اللہ کی اس اخلاق سے ملتا ہے کسی سے ملتا, کیونکہ یہ مقصد تھا نبی پاک کا اس عبادت کرنا. اور بربادی تباہی اسی وقت آئے گی امت کے اندر جس وقت وہ اپنی مقصد کی عبادت کو ختم کر دے گی اور دوسری طرف چل پڑے گی. تو سب سے بلند چیز ہے جس کو دینے اللہ کے نبی اس شان کے ساتھ تشریف لائے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. جس نے اس پر کوشش جاری رکھی اور اس کو مقصد بنا لیا اور اسی طرف چل گیا اپنے اخلاق کو سنوانے کے لیے, الحمدللہ وہ دونوں جہان کے اندر کامیاب ہو گیا. فرق کتنا ہے؟ یہی تو صراط المستقیم, یہی تو سیدھا راستہ ہے. درست اخلاق ہر چیز آپ کو نظر آئے گی گھروں کے اندر, ایوری تھنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. انتہا ہوگی عبادتوں کی, دیکھ لیں آپ. تو عظیم عبادتگاہیں ہیں ہماری, حرمین شریف سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی, بھری ہوتے ہیں, فل ہیں. عرفات کا میدان دیکھیں آپ, ماشاء اللہ الحمدللہ. صفا مروہ دیکھیں, طواف کرتے لوگوں دیکھیں, الوداع طواف دیکھیں. ہے شان, یعنی شان نظر آتی نہیں آتی, یہ سب نیچے ہیں. یہ عبادات یاد رکھیں. ایک اخلاق کی عبادت سب سے ہیوی ہے اللہ کے نزدیک, کیونکہ مقصد یہ تھا. عائشہ, اللہ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے بوجھ میں ڈالا, تعداد نہیں بتائی, اس میں ایک بھی ہو سکتی ہے, یاد رکھیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے بوجھ میں ڈالا, لڑکیوں سے بھاگتے ہیں نا ہم, لڑکیوں سے بہت بھاگتے ہیں, ناک منہ چڑھ جاتے ہیں, پسند نہیں کرتے کہ ہمیں یہ خبر پہنچے کہ لڑکی ہوئی ہے تمہارے. اللہ اکبر, پسند نہیں کرتے اس بات کو. 2 ہو جائے مصیبت, 3 ہو تو اور مصیبت, پھر تو چھوڑ دیں, باتیں ختم ہو جائیں. پھر تو اس عورت کو طلاق ہی دی جاتی ہے, معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے, قصور اس کا ہوتا ہے. یہ اندازہ لگائیں ہمارا. اب باتیں مارتے ہیں دیکھیں, عبادتیں کرتے دیکھیں, قرآن کو گھستے دیکھیں, پڑھتے نہیں گھستے دیکھیں, اور پھر اس میں انعامات دیکھیں, یہ ثواب وہ ثواب فلاں ثواب. اللہ اکبر, بہک گئے دوستوں, بہک گئے. یہی دن الصراط المستقیم, صحیح راستے پہ چلو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا بوجھ ڈالا اور اس نے ان پر ان کی بوجھ کو برداشت کیا, پرورش کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے. بتائیں کسی عبادت کا حصہ مجھے, کسی بات کوئی گارنٹی اللہ قبول کرے نہ کرے ہے یا نہیں, مجھے بتائیں کسی بات کی گارنٹی نہیں ہوتا ہے. حسن اخلاق اسی وقت اس کے حرام ہو گئی دوزخ کیا. ہم مقصد ہی پتہ ہے ہم کرنا کیا ہے, مسجد میں آتے ہیں پتہ نہیں مقصد ہمارا کیا ہے, پتہ نماز پڑھنی ہے. نماز تو اللہ تجھے گھر بھی دے دیتا,
لیکن مسجد میں کیوں بھیجا؟ اس میں کوئی مقصد ہے. مقصد وہی ہے اخلاق کا کہ جب تو جائے گا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, لوگوں سے ملے گا, تلاش کر تو کسی کی مدد کر سکتا ہے, کسی کے کام آ سکتا ہے, کسی سے محبت کر سکتا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کی شادی کر سکتا ہے, کسی انسان کی دل سے مدد کر سکتا ہے, اور اس سے تو ریورس کوئی مانگے ہی نہیں کوئی چیز, خالص اور خالص کہ دل میں اتنی نرمی آ جائے کہ تو لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے میں کسی کی خدمت کروں. سبحان اللہ. اس لیے بھیجا مسجد بنائی ہمیں. جو تماشا لگتا ہے 5 وقت, اس کے پیچھے لاجک ہے. لاجک وہی ہمارا مقصد ہے, درد دل کے آواز, درد دل پیدا کرنا. ایسے ہی کیوں کہا گیا شولڈر ٹو شولڈر؟ کبھی اس کے سوچا کیوں کریں شولڈر ٹو شولڈر؟ کہنا تھا شولڈر ٹو شولڈر, پاؤں سے پاؤں, وہ بھی کوئی پاؤں کھینچ رہا ہے, کوئی پاؤں گھوم رہا ہے. اللہ کے بندے, اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے. کیوں شولڈر سے شولڈر؟ بتاؤ. لوگ کہتے ہیں کرونا ہو جاتا ہے, اللہ کہتا ہے شولڈر ٹو شولڈر. یہ کہنا تو آگے میں شولڈر ٹو شولڈر ہے. کیا مطلب شولڈر شولڈر؟ مطلب کیا؟ سبحان اللہ, کہ دل نہ پھاڑو, دل جوڑو اپنے. اس لیے تمہیں یہاں کھڑا کیا میں نے. مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں, تمہارے دلوں کو ملانا چاہتا ہوں. کہ مت دشمنی رکھو اپنے آپ میں, مت بغض رکھو اپنے آپ میں, مت پیسے جمع کر اپنی جیب میں. دے سے پوچھ یہ غریب ہے, دے اس کی گھر بہت معاملہ خراب ہے, بھائی یہ قرض خواہ اس کے قرض کو اتار, یہ مصیبت میں اس کی مصیبت کو دور کر. اس لیے جوڑا ہے کہ تیرے اندر کرنٹ آ جائے. سبحان اللہ. یہ ہے عید میلاد النبی جو منا رہا ہوں آج آپ کے سامنے.